السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 12 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 12 کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی بات ذکر کی ہے، فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ دار اور مالک اللہ رب العالمین، ہر ایک کو وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے۔ اور اسی لیے توحید کی ایک قسم ہے توحید ربوبیت، اس بات کو ماننا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں کا انتظام کرتا ہے، کھلانے پلانے سے لے کر کے دیگر تمام ضروریات۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں بنائی ہیں۔ زمین پر جو بھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ سب اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا، ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی تمام جانداروں کی روزی کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ کون سا جانور، کون سا کیڑا، کون سا جو ہے اور چرند پرند یہ کہاں رہتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ آگے جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سورہ کے اندر نبیوں کا تذکرہ ہے، نبیوں کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اخیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو سورہ ہود کا نام دیا ہے، حالانکہ کئی ایک انبیاء کا تذکرہ ہے، کئی ایک نبیوں کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی، ان سب کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس سورہ کو سورہ ہود کا نام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی قوم سے جس محاذ پر آ کر کے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس انداز میں ہود علیہ السلام نے، اس انداز میں کسی اور نے جو ہے لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا اپنی قوم کا، خاص طور سے۔ اور ابھی تذکرہ ہم کریں گے کہ ان کی قوم کے حوالے سے ایسی کیا خاص بات۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان بھیجا، وہ گئے، اور جیسا کہ تمام نبیوں کی یہ ذمہ داری تھی، ان کا یہ مشن تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے۔ تو لوگوں سے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، میں تمہیں دردناک عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سورۃ العنکبوت میں اللہ نے ذکر کیا 950 سال تک رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام قوم کے درمیان رہے، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، قوم کے لوگ نہیں سمجھے، 80 سے کچھ زائد لوگ ہی مسلمان۔ 950 سال میں 950 سال، صرف 950 بھی ایمان لائے ہوتے تو تسلی کی ایک بات کہ ایک سال میں ایک بندہ مسلمان ہو، لیکن پورے 950 سال میں صرف 80 لوگ یا اس سے 4 زائد لوگ مسلمان۔ کیا پتا چلا کہ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوتی، علماء کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوتی، نبیوں کا کام بتانا ہے، علماء کا کام بتانا ہے، قرآن حدیث کی باتیں، اللہ کی باتیں، باقی کی ذمہ داری ہے جو ہے انسانوں کی ہے، وہ قبول کرتے کہ نہیں کرتے، ان کا جیسا مزاج ہوگا ویسا اللہ رب العالمین ان کو اس راستے پر ڈال دے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو جو لوگ ان کی بات کو جنہوں نے قبول کیا تھا وہ کون سے لوگ تھے؟ غریب لوگ، کمزور لوگ، اور سماج کے دبے کچلے لوگ۔ تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، مالدار، جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے جاتے تھے کہ اے فلاں اسلام قبول کر لو، اے فلاں اسلام قبول کر لو، تو وہ لوگ کہتے تھے مل کر ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ تو ہماری ہی طرح ہیں، پھر آپ نبی ہیں، ہم نبی کیوں نہیں؟ یا اگر ہم نبی نہیں ہیں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ہماری ہی طرح انسان ہیں۔
یہ تو ایک بات. دوسری بات کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ. بھائی اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، مالدار لوگ، سماج کے بڑے لوگ. یہ تمہاری بات ماننے والے سماج کے گھٹیا ترین لوگ ہیں، کمزور ترین لوگ ہیں اور دبے کچلے لوگ ہیں، ہم تمہاری بات کیسے مان سکتے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے ان کو برا مت کہو، ان کو برا مت کہو. کیا پتا چلا کہ کمزوروں کا آپ ہمیشہ سہارا بن کر کے رہیں. اگر کوئی کسی کمزور کو ستاتا ہے تو آپ کمزور کی سائڈ لیں، اس کا سہارا بن کر کے رہیں، ورنہ ظالم کا ہاتھ نہ پکڑنا بھی ظلم کے دائرے میں آتا ہے. ظالم کے ہاتھ کو نہ پکڑنا بھی ظلم کے دائرے میں آتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات قبول کر لو. میں تم سے نہ مال کا سوال کرتا ہوں، نہ جو ہے تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. میری بات کو قبول کر لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب بات حد سے زیادہ گزر گئی تو نوح علیہ السلام نے ایک دن قوم کے لوگوں کے سامنے دعوت توحید رکھی. کہا میری قوم کے لوگوں بات مان لو. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ یا نوح قد جادلتنا، نوح بس بہت جھگڑا ہو گیا، تمہارے درمیان بہت اس طریقے کی بات ہوگی، بڑی مجلسیں ہو چکی. فاکثرت جدالنا، آپ ہمارے پاس آ کر کے روزانہ ہمارا دماغ خراب کرتے رہتے ہیں اور روزانہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ جس کا وعدہ تم ہم سے کر رہے ہو وہ عذاب لے کر کے ہمارے پاس آ جائے. نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، گھبراؤ نہیں، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اگر وہ اللہ چاہے گا، جب چاہے گا. اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم سے کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لائے گا. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. لہٰذا آپ ایک کام کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیے. صنع کہتے ہیں ایسی کاریگری کو جس کے اندر مضبوطی ہو، یعنی ایسا بنانا جس کے اندر مضبوطی ہو. کیسے بنانا؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے میسج کی روشنی میں، جیسا ہم کہیں گے ویسی کشتی آپ کو بنانا ہے، انتظام سارا ہم کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ کشتی کو کہاں چلنا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر بنائی جانے والی سب سے پہلی کشتی اور شپ یہی تھی، سب سے پہلی کشتی یہی ہے. اس سے پہلے سمندر پر، پانی پر کوئی چیز نہیں چلتی تھی، اس طرح کی جہاز ٹائپ کی. نوح علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں بنایا. کیسے بنایا؟ پوری مضبوطی کے ساتھ، یعنی جیسی کاریگری ہونی چاہیے ویسی کاریگری حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے اندر کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پانی پر چلنا تھا، اور اللہ کی نگرانی جب ہوتی ہے نا تو اللہ پانی میں کشتیاں چلاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کوئی 2 گرام 3 گرام کی چیز بھی 10 گرام کی چیز پانی میں ڈالیں ڈوب جائے گی، لیکن اتنا بھاری بھرکم جہاز اور اتنا بھاری بھرکم، آج کل تو دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، کیسی کیسی جو ہے چیزیں سمندر کے اندر دکھائی دیتی ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے چلے، یہ سب اللہ کا. اتنا بڑا، اتنا کئی ہزار ٹن لے کر کے جو ہے یہ جہاز، یہ کشتیاں چلتی ہیں اور وہ ڈوبتی نہیں ہیں اور وہ پانی کے اندر نہیں جاتی، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کہا کہ نوح کشتی بنائیے، اور ایک بات یاد رکھیے، جب ہمارا عذاب آئے گا نا تو کسی ظالم کے بارے میں، کافر کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا کہ ہم اس کو بچا لیں، ان سب کو ڈبو دیا جائے گا. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان سب کو ہم پانی کا عذاب دیں گے اور ان سب کو ہم پانی میں ڈبا کر کے مار دیں گے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ ادھر سے گزرتے تھے، بڑے لوگ، مالدار لوگ خاص طور سے، تو مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے نوح پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب جو ہے کارپینٹر بن گئے ہو، اب یہ جو ہے جہاز بنا رہے ہو، شپ بنا رہے ہو، یہ لکڑیاں کاٹنے پیٹنے کا کام کر رہے ہو، یہ سب کیا چل رہا؟ نوح علیہ السلام کچھ نہیں کہتے، صرف ایک جملہ، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ہماری نظروں کے سامنے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. فسوف تعلمون، پھر پتا چلے گا تم کو کہ کون سچائی پر ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. حتی اذا جاء امرنا، وعدے کا دن آ گیا، عذاب کا دن آ گیا اور اللہ کا حکم ہوا. وفارت تنور، اور تنور پھٹ پڑا.
تنور میں آگ ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کا حکم آیا، تنور پھٹ پڑا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ دنیا کے اندر یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب زمین نے اپنے اندر سے پانی نکالنا شروع کیا موج کی شکل میں، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا، آسمان سے بھی بارش نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح آپ کشتی میں سوار ہو جائیے، آپ اور آپ پر ایمان لانے والے، اور آپ ان لوگوں کو بھی سوار کر لیجئے کہ جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، یعنی جانور وغیرہ، چرند پرند، ہر چیز کا جوڑا۔ آپ سوچیں اس زمانے میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے حضرت نوح علیہ السلام نے کیسی اتنی بڑی کشتی بنائی ہوگی کہ اس میں 80 سے زائد انسان بھی سوار ہو رہے ہیں، اور سارے چرند پرند، اس لیے کہ پوری دنیا کو گویا کہ ختم کیا جانے والا تھا۔ تمام لوگوں، ایمان والوں کو، جانوروں کو چھوڑ کر کے جو بھی اس موج کی زد میں آتا سب کو ختم ہو جانا تھا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا اللہ نے آپ سوار کر لیجیے۔ نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا، اور پھر حکم ہوا ارکبوا فیہا، سوار ہو جائیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے، اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے، اور کشتی چلنے لگی۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، آپ خود تصور کیجئے کہ کتنی بڑی کشتی تھی۔ اللہ نے کہا موج میں پانی نیچے سے آ رہا، پانی اوپر سے آ رہا، اور اسی پانی کے درمیان یہ کشتی اتنی بڑی، کتنی بڑی، کالجبال، جیسے پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ کے برابر کشتی وہ پانی میں چل رہی تھی اللہ کے حکم سے۔ دیکھنے والا دیکھتا تو اس کو لگتا کہ یہ کشتی نہیں یہ پہاڑ ہے۔ اور اسی دوران نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 ایمان لائے، 1 ایمان نہیں لایا، کنعان جس کا لقب ہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، موجوں کے درمیان ہے، اور ظاہر سی بات ہے باپ ہیں، اولاد سے محبت، گرچہ ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا، اب تو آ جا ہمارے ساتھ، سوار ہو جا، موجوں کے درمیان ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اب تو سرکشی چھوڑ دے، کفر کا راستہ چھوڑ دے، یہاں آ جا ہماری طرف، ہم بچا لیں گے تجھ کو۔ بچہ کہنے لگا سآوی الی جبل، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، ابو جان اس پر سوار ہو جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پناہ دے گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ علیہ السلام نے کہا کون سے خیال میں ہو، لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا آج کوئی بھی نہیں، الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، اسی دوران ایک موج آئی، ایک پانی کا ریلا آیا، اور اس پانی کی موج نے باپ اور بیٹے کے درمیان کی گفتگو کو کٹ کیا، اور بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا، بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا۔ اب جب سارے لوگ ختم ہو گئے، ڈوب گئے سب کے سب، اللہ نے کہا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو نگل جا۔ کس کو نگلنا تھا؟ کس کو نگلنا تھا؟ اللہ نے آگے ذکر بھی کر دیا، ماءکی، پانی کو، جو تو نے اپنے اندر کا حصہ پانی نکالا اس کو نگل جا۔ اگر اللہ ماءکی نہیں کہتا تو زمین ساری چیزوں کو نگل جاتی، اللہ کا آرڈر، نگل جا، کیا؟ ماءکی، پانی، اللہ نے پانی کہہ دیا ورنہ ساری چیزوں کو زمین نگل جاتی۔ زمین نے اپنے اندر کا پانی لے لیا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آسمان بس کر، اب پانی نہیں نازل کرنا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، آسمان سے بھی پانی آنا بند، زمین سے بھی پانی نکلنا بند، اور اللہ نے کہا وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی ٹھہر گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، سب کے سب کو ڈبو دیا گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہر گئی، اور اس طریقے سے سارا معاملہ ختم ہوا۔ اب جب قصہ تمام ہوا، قوم ڈبو دی گئی، لیکن باپ کے دل میں بیٹے کے ڈوب جانے کا ڈر تھا، وہ بھی بیٹا نظروں کے سامنے ڈوبا ہے۔ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں کا حصہ ہے، میرا اپنا جگر کا ٹکڑا، میرے اپنے گھر کا حصہ، تیرا وعدہ تھا کہ اے نوح ہم تمہاری فیملی والوں کو بچائیں گے، میرا بچہ میری فیملی کا حصہ، تو تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا کہ میرا بیٹا ڈوب گیا؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا، یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح وہ تمہارے گھر کا حصہ نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ ایسا بندہ ہے کہ جو نیک نہیں تھا، جس نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ یعنی اصل رشتہ داری، اصل تعلق کیا ہے کہ ایمان کا رشتہ، ایمان کا تعلق، جو آپ پر ایمان لایا وہ آپ کے گھر کا، جو آپ پر ایمان نہیں لایا وہ آپ کے گھر کا نہیں۔ اللہ نے یہاں صرف بیٹے کا تذکرہ کیا ہے،
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آپ پر ایمان نہیں لائی تھی اور وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گئی اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اللہ نے ڈانٹا کہ آئندہ ایسا کوئی سوال نہیں کرنا اے نوح جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، ورنہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی چیزوں سے جس کا میں نے تجھ سے سوال کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد آئی، قوم عاد جسے قوم ہود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ایسی تھی جو بڑی مضبوط، طاقتور، اور یہ لوگوں کو اللہ نے جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنایا تھا اور خوب لمبے تڑنگے، ڈیل ڈول کے ہائی پروفائل انسان گویا کے لگتے تھے، اور کہتے تھے گھمنڈ کے ساتھ من اشد منا قوہ، ارے بھائی ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، توحید کی طرف دعوت دی، انہوں نے بلایا قوم کو اور کہا ہے میری قوم کے لوگوں سرکشی چھوڑو، توحید کو اپناؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو گے اللہ آسمان سے پانی بھی نازل کرے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں مضبوط کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر کے سماج میں مت چلو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے کہا کیا کس چیز کی طرف بلا رہے؟ ہم ہمارے جسم دیکھو، ہماری زندگی دیکھو، ہم کو کون ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا ہود انہیں بتائیے اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے سمجھایا، قوم کے لوگ آپ کے سامنے ڈٹے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا من دونہ فکیدونی جمیعا، مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ آؤ اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو، سارے لوگ میرے خلاف ہو کر کے پلان کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے ایک دن کی بھی مہلت مت دو، آ جاؤ میرے مقابلے میں، میرے خلاف میدان میں آ کر کے ڈٹ جاؤ، مقابلہ کرو۔ ہے تم میں اتنی ہمت؟ یہ انداز، یہ مقابلہ کرنا، یہ جرأت، یہ ہمت قوم سے مقابلے کے لیے کسی اور نبی نے اس قسم کا جملہ اپنی قوم کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ انداز تھا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ جیسے قوم مضبوط تھی ویسے ہود علیہ السلام بھی مضبوط تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر عذاب کا وعدہ کر رہے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، جاؤ عذاب لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے انتظار کیجیے، اللہ سے کہا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اس قوم کو جس چیز پر زیادہ گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تو یہ کتنے طاقتور ہیں، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر تیز آندھی اور طوفان بھیجا۔ کتنے دن؟ 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن کنٹینیو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ تصور کہ 1 گھنٹے ہوا تیز چلے کیا حالات ہو جاتے ہمارے علاقے کے، کیا حالات، 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ ہوا تیز چلنے لگے، سارے لوگ پناہ مانگنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارا گھر نہ گر جائے، کہیں دیوار نہ گر جائے، کہیں چھت نہ گر جائے۔ 7 رات اور 8 دن اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، ہر قسم کی طاقت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تمہاری صحت، تمہاری طاقت، تمہاری انرجی، تمہارا پاور، تمہارا مال، تمہاری دنیا، تمہاری حیثیت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 7 رات 8 دن کے بعد جب یہ سلسلہ تھما، اللہ نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کو کاٹ کر کے گرا دیا جائے، لمبا خوب کھجور کا درخت ہے تو زمین پر ایسے ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور ان کو پہچاننے والا اور ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی ساری طاقت و قوت ختم ہو چکی تھی۔ یہ ہود علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا۔ ان لوگوں نے کہا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، بہت ہو گیا تمہارا، اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں ان تمام چیزوں کی عبادت سے روکتے ہیں جس کی عبادت ہمارے دادا، ہمارے باپ، ہمارے پرانے لوگ کرتے تھے؟ تو صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب چھوڑو، یہ سب غلط چیزیں ہیں، شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں، چھوڑیے ان کو، اور
اے قوم کے لوگوں میری بات کو قبول کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا اچھا آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کا رب ہے، آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا کر کے دکھا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا، کہا یہ تو کوئی بعید بات نہیں ہے، تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ نے اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی قوم والوں کے درمیان لا کر کے رکھ دیا، ان کی نگاہوں کے نظروں کے ساتھ۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، مکہ والوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لائے اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے معجزہ دکھایا، ایک حاملہ اونٹنی کو اللہ نے لا کر کے رکھ دیا، لیکن صالح علیہ السلام نے نصیحت جو ان کو کی تھی کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ جا کر کے گھاس کھائے اور اللہ کی زمین میں چلے، اگر اس کو چھیڑو گے تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی آئی ہے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑخانی کی، اس کی کوچے کاٹ دی۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بدماش اتنے ہیں، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، بس 3 دن ٹھہرو، 3 دن میں تمہارے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور تمہاری کایا پلٹ جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا بھی پلان ان لوگوں نے بنایا۔ 9 بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے وانٹڈ ٹائپ کے لوگ آپ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں نے قوم کے لوگوں سے ہٹ کر کے صالح علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن اسی دوران اللہ نے ان کو بیماری میں یا کسی اور چیز میں مبتلا کر دیا اور قوم کے لوگ 3 دن کے بعد مر گئے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور یہاں اس سورہ میں اللہ نے کہا تیز چیخ اور آواز کے ذریعے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ زور کی آواز آئی جس آواز کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم بڑی مختصر گفتگو ہے، وہ گفتگو ہم ذکر کرتے ہیں۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضمناً آیا ہوا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں تھے اور بڑے مہمان نواز تھے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا۔ تو کچھ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ انسان نہیں تھے، دراصل یہ فرشتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، خوشخبری لے کر کے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے، انسان خوبصورت انسان کی شکل۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور ذبح کر کے پکوایا گھر میں اور لا کر کے جو ہے ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ لوگ آئے، پہلے ان لوگوں نے سلام کیا، سلام کا انہوں نے جواب دیا، اور پھر گئے بچڑا ذبح کیا، لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ جب گوشت لا کر کے رکھ دیا تو دیکھا کہ یہ لوگ کھا ہی نہیں رہے۔ لا تصل الیہ نکرہم، کہ ان کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ دوسرا ہے، انہیں برا لگا۔ اچھا جب برا لگا تو تھوڑا ڈر بھی پیدا ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ لگتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں۔ فأوجس منهم خیفہ، ڈرے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم دراصل یہاں سے قوم لوط کی طرف جا رہے تھے۔ لوط علیہ السلام وہاں رہتے، دوسری صدوم نامی علاقہ وہاں رہتے، وہاں ہم جا رہے تھے۔ پھر ادھر کیوں آئے؟ وہاں جا رہے تھے، وہیں جانا تھا، ادھر کیوں آئے؟ کہا دراصل آپ کوئی خوشخبری دینے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی والی بیوی سارہ علیہ السلام، 2 بیویاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کو، سارہ اور ہاجرہ۔ سارہ پہلی بیوی ہے اور ہاجرہ دوسری بیوی ہے۔ سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایک سفر میں بادشاہ نے ایک لونڈی تحفے میں دی تھی ہاجرہ نام سے، اس ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروا دیا تھا سارہ علیہ السلام۔ اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، تو سارہ علیہ السلام نے ہاجرہ سے شادی کروا دی اپنے شوہر کو۔ اس طریقے سے 2 بیویاں ہو گئی ان کے، تو ہاجرہ علیہ السلام کے یہاں ایک لمبی مدت کے بعد ان کے یہاں اولاد ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ اب ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اچھا تو یہ فرشتے آئے تھے ان کو خوشخبری دینے۔ کہا خوشخبری دینے آئے؟ کہا کیا؟ سارہ علیہ السلام بھی وہیں کھڑی تھی، تو کہا کہ دراصل ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے کہ آپ کے یہاں ایک اولاد ہونے والی، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور صرف اسحاق نہیں، اسحاق کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اب سارہ کھڑی تھی، کہنے لگی یا ویلتا، افسوس، أَأَلِدُ، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا شوہر بوڑھا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ بڑی انہونی بات بول رہے ہو کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی۔ اس مرحلے میں
اس مدت میں، اس عمر میں کہ ہڈیاں کمزور، سر کے بال سفید، بوڑھی ہو گئے، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، اب کیسے ہمارے یہاں اولاد ہے؟ فرشتوں نے کہا عجیب عورت ہے، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر کون سا تعجب کرنا؟ ایمان والی ہو، ایک نبی کی بیوی ہو تو اس جیسا مقام بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر، اس کے فیصلے پر کوئی تعجب نہیں۔ اور اللہ کی بندی، خود تم اپنے گھر میں دیکھ لو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ تمہاری سوکن کو اللہ نے ایک لمبی مدت کے بعد ایک بیٹا عطا کیا، تو پھر اللہ کی رحمت پر تعجب کیسا؟ اور کہا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ خوشخبری دے کر کے وہ لوگ جانے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا لوط کے قوم کی طرف۔ کہا کس کو ہلاک کرنا ہے؟ جہاں 4000 مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جہاں 3000 مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جہاں 2000 مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جہاں 1000 مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر قال ان فیہا لوطا، کہا جہاں اس وقت لوط علیہ السلام رہ رہے ہیں اس علاقے کو ہم تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کی قوم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو بیماری اس سے پہلے کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی، کہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے، لڑکوں سے ہی اپنی خواہش کو پوری کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بھتیجا بھی وہیں رہتا ہے۔ لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، کہا میرا بھتیجا بھی وہیں رہتا ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہ، کہا ہمیں پتا ہے کہ وہاں کون کون رہتا ہے، ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے، پریشان مت ہوئیے، گھبرائیے مت۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوان ایک دم پیارے پیارے لڑکے بن کر کے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آنے لگے۔ قوم کے لوگ پہلے سے تاڑ رہے تھے، اچھا یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ہٹ دھرم تھے اس زمانے میں کہ لڑکوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، تلاشا کرتے تھے کہ کہاں کوئی مل جائے، اس سے اپنی خواہش کو پوری کر لوں، بدفعلی کر۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرَوْنَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، دیکھا کہ نوجوان لڑکے، خوبصورت لڑکے ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں، بس پورا پلان بنانے لگے کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ لوط علیہ السلام کو معلوم ہوا تو لوط علیہ السلام گئے قوم والوں کے پاس، کہنے لگے یا قوم هؤلاء بناتي هن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہا میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی ایک بھی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ اسے سمجھ میں آئے کہ مردوں سے خواہش نہیں پوری کی جاتی، اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، قوم والوں نے کہا اے لوط آپ جانتے ہیں ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ کہا اے کاش میرے پاس ایسی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ وہیں وہ نوجوان لڑکے جو فرشتے تھے بیٹھے 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 سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، قوم کا جواب کیا آ رہا ہے، پوری گفتگو سن رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ایک نبی عاجز ہو چکا ہے، بے بسی ظاہر کر رہا ہے کہ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، تو ان لوگوں نے، فرشتوں نے کہا اے لوط دراصل ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، انا رسل ربک لن یصلوا الیک، گھبرائیے مت، یہ آپ کے یہاں آ کر کے آپ کو پریشان نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کیجئے، رات کا ایک حصہ گزر جائے، آپ پر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو لے کر کے چلے جائیے، اور یاد رہے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خیانت کرتی تھی، آپ کی باتیں لے جا کر کے قوم والوں کے درمیان بیان کرتی تھی، وہ آپ کے ساتھ امین نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لوط علیہ السلام رات کو لے کر کے پوری قوم کو جو ایمان لائی تھی ان کو لے کر کے نکل گئے، اور کہا جیسے ہی صبح ہوگی، فرشتوں نے کہا جیسے ہی صبح ہوگی اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ صبح ان کے لیے بہت بھیانک ہونے والی ہے۔ اللہ کہتے فلما جاء امرنا، عذاب کا وقت آیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو زمین سمیت ایسا ہاتھ پر اٹھایا، اوپر لے گئے، اور اوپر لے جا کر کے زمین پر ایسے اوندھے پلٹ دیا۔ ایسا عذاب اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا، اودھے منہ زمین پر مارا، اور صرف یہی نہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کے نزدیک یہ سب نشان زدہ لوگ ہیں۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور اللہ رب العالمین ظالموں سے دور نہیں ہے، اللہ ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔
اس قوم نے ایسا رویہ اختیار کیا جو طریقہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں اختیار کیا، اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا جیسا عذاب اللہ نے ان سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، برائیوں سے توبہ کریں، غلطیوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو نیک بنا کر کے رکھیں۔ ایک اور نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے کس قوم کی طرف بھیجا تھا؟ کون سی قوم، کون سا علاقہ؟ مدین، جہاں موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مارنے کے بعد گئے تھے، مدین کا علاقہ، مصر سے بھاگ کر کے مدین گئے تھے، تذکرہ آئے گا انشاءاللہ پارہ نمبر 20 میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی قوم کو دعوت دی۔ ان کی قوم ایک بیماری میں ملوث تھی، کون سی بیماری؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کوئی چیز ناپنی ہوتی تھی تو برابر نہیں ناپتے تھے، اور کوئی چیز وزن کرنا ہوتا تھا برابر وزن نہیں کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، کہا کہ یہ عادت چھوڑو، یہ غلط چیز ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اچھا، صرف ناپ تول کا تذکرہ نہیں کیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ڈنڈی مت مارو۔ کیا مطلب؟ آپ کو جو دنیا میں ذمہ داری ملی ہے، کہیں آپ آفس میں جاب کرتے ہیں، کہیں دکان میں کام کرتے ہیں، کہیں آپ کی کوئی اور ذمہ داری ہے، اگر ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا یہ بھی مت کرو، اور یاد رہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ عادتیں چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم کے لوگ کہتے تھے، یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب ہمیں تو تمہاری باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی، کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ تو ہمیں کمزور نظر آتے ہو، ان ساری قوم سے اکیلے مقابلہ کرو گے۔ اور کیا کہا جانتے ہیں یہ سمجھنے کی بات؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہا شعیب سن لو، اگر تمہارا خاندان یہاں نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ کیا پتہ چلا؟ آپ ہمیشہ اپنے خاندان سے جڑ کر کے رہیں، اس لیے کہ خاندان سے جڑے رہیں گے آپ کا دشمن آپ کی طرف نظریں نہیں اٹھا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کیوں چھوڑا، مارا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے سپورٹ کے لیے آپ کا ایک مضبوط خاندان تھا۔ آپ خاندان سے الگ ہوں گے، سارے سماج کے بھیڑیے آپ کو نوچ کر کے رکھ لیں گے۔ خاندان سے جڑ کر کے رہیے۔ قوم کے لوگ کر وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، شعیب اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کرتے اور تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہا میری قوم کے لوگوں، میرا خاندان زیادہ پاورفل ہے یا میرا رب زیادہ پاورفل ہے؟ ان ربی بما تعملون محیط، بہت جلد تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری حرکتوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ کا عذاب آیا اس قوم پر، قوم نے بات قبول نہیں کیا، اور اس قوم کو بھی اللہ نے بعض آیتوں کی روشنی میں زلزلے کے ذریعے اور بعض آیتوں کی روشنی میں تیز چیخ اور آواز کے ذریعے اللہ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ساری قوموں کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سورہ کے حوالے سے جو سورہ ہود چل رہی ہے، اس سورہ کے حوالے سے 3 باتیں اور کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ اور سورہ یوسف جو ہے کل انشاءاللہ مکمل پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پوری تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ آدھا ادھورا بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کل 5-10 منٹ زائد وقت ہو جائے، کیونکہ تفصیلی واقعہ اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہاں جو اس سورہ کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ نیکیاں برائیوں کو اور گناہوں کو مٹا دیتی۔ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی اچھا کام کر لیجیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد نیکی کر لیجیے، یہ نیکی آپ کے برائی کو مٹا دے گی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان وضو کرتا ہے، چہرے کا گناہ دھل جاتا ہے، ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے، پیر کا گناہ دھل جاتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان عمرے پر جاتا ہے، پھر دوسرا عمرہ، 2 عمروں کے درمیان جو گناہ ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جمعہ پڑھنے کی وجہ سے جمعہ کے گناہ درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمعہ خالی پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خالی جمعہ پڑھو، بلکہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے معاف کرتا ہے۔ ہاں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا الگ سے گناہ آپ کو ملے گا، اور ممکن ہے اس غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو پکڑ لے۔ تو کبھی بھی کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو کوئی اچھائی کا کام کر لے، یہ نیکی آپ کی برائی کو مٹا دے گی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرتا جس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے، یعنی اصلاح کرنے والے لوگ، یعنی
نیکی کا کام اور برائی سے روکنے کا کام چل رہا ہو، اللہ ایسی پوری قوم کو کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اگر اصلاح کرنے والا ہے کوئی تو اللہ رب العالمین ٹھیک ہے کسی کو سزا دے گا، کسی کو تکلیف میں ڈالے گا، لیکن اجتماعی پیمانے پر اللہ تعالیٰ پھر ایسے قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہاں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اور اللہ نے اس بارے میں جو یہ قصے واقعات بیان کیے ہیں نا، تو اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے قصے اور واقعات بیان کرنے کا مقصد بھی بیان کیا، کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کو رسولوں کے قصے بیان کر کے بتاتے ہیں، کیوں؟ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ آپ واقعات پڑھیں کہ ایمان کا کیا فائدہ ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا، نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا، گناہ کرنے کا نقصان کیا ہے، آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے ان قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم ایمان پر جمے رہیں، اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو اور ہم اپنے دل کو کسی غلط راستے پر لے کر کے نہ جائیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا۔ یہ چند باتیں تھی جو اس سورہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ کل مکمل سورہ یوسف پورا واقعہ اور اس کے بعد پارہ نمبر 13 کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔